بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں خواتین کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اے خاتون جنت، ایک بات تو بتلائیں۔ فرمایا پوچھیں۔ عرض کیا آپ کی بابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ سب ازواج میں سے کون سی انہیں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر مسکرانے لگیں اور فرمایا کہ عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سے؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اس بات کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا۔ صرف یہی نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے تاکہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے طوائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا کہ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحائف صرف میرے عائشہ ہی کی طرف ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں اپنی جس بیوی کے بھی ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھجوایا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا کہ اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بات سن کر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔
چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدنا کو پیغام دے کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا کہ بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی شفقت اور محبت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی کہ بابا جان، آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیہ بھجواتے ہیں، جبکہ آپ جب کسی دوسری ازواج کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ پیاری بیٹی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ فرمایا کہ بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔
پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے لحاظ سے ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی لخت جگر کے پیار اور شفقت کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ افطار کر لیتی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھیں۔ اس نے عرض کی، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی زہد و قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ یہ اسراف میں سے نہیں۔ کم کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے اور شکم سیری بیماری کی جڑ ہے۔ جب معدہ بڑھ جائے تو قوت فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانش کی صلاحیتیں گنگی ہو جاتی ہیں۔ تمہارے واسطے خیر یہی ہے کہ شر سے باز رہو، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین خصلت ہے۔ عظمت صرف 1% ودیت کی جاتی ہے اور 99% محنت ریاضت سے ملتی ہے۔ سچائی کی مشل سے فائدہ اٹھاؤ اور یہ مت دیکھو کہ مشل برادران کون ہے۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے۔ باطل کا پیروکار کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پر نکل آئے۔ جی ہاں، تو کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔